نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا ٹاپک جس پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے والدین کی خدمت۔ دین اسلام میں، شریعت میں دو طرح کے حقوق ہیں۔ نمبر ایک حقوق اللہ اور نمبر دو حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں سب سے بڑا حق اللہ کی توحید ہے، اور حقوق العباد میں سب سے بڑا حق والدین کی خدمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس کے اندر اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ حقوق اللہ میں اللہ کا حق توحید کو اپنائیں، اور حقوق العباد میں سب سے مقدم والدین کا حق ہے، والدین کی خدمت کریں۔ والدین کے حوالے سے قرآن مجید میں مختلف احکامات ہیں، متعدد احادیث رسول بھی ہیں۔ میں ان میں سے کچھ آپ کے گوش گزار کر کے ان سے جو مسائل اخذ ہوتے ہیں، تقریباً 20 کے قریب، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں یہ بھی حکم ہے وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، بڑی شفقت رحمت کے ساتھ ماں باپ کے سامنے عاجزی انکساری کا رویہ اختیار کرے۔ پھر ایک مقام پر ارشاد فرمایا والدین کے لیے اپنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے، والدین کے حق میں دعا کرے۔ قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ اللہ سے یہ فریاد کرے کہ یا اللہ تو ہمارے ماں باپ پر اسی طرح رحم فرما جس طرح میرے والدین نے بچپن میں میرے اوپر رحمت و شفقت کا اظہار فرمایا۔ یہ قرآن مجید میں دعا کرنے کا حکم ہے۔ پھر فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ماں باپ کو تم نے اف بھی نہیں کہنا۔ اف کا معنی کیا ہے کہ اگر بوڑھے ماں باپ کا بستر کے اوپر پیشاب پخانہ نکل جائے تو اس کی صفائی کے وقت بیزاری کا اظہار نہیں کرنا، ان کے ساتھ اسی پیار اور شفقت کے ساتھ سلوک کرنا ہے جس طرح تیرے بچپن میں وہ تیرے ساتھ کرتے تھے۔ کبھی ان سے کوئی سخت بات ہو جائے، سخت لہجے میں فَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو ڈانٹنا نہیں، خاموش ہو جانا ہے، سر جھکا دینا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، فرمایا رضا الربی رضا الوالدی، رب کی رضا تو والد کو راضی کرنے میں ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے والد کو راضی کر لیتا ہے، سمجھ لو کہ اس نے رب کو راضی کر لیا۔ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ، اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اگر کوئی شخص باپ کو ناراض کرتا ہے، اس نے باپ کو ناراض نہیں کیا، اللہ کو ناراض کر لیا ہے۔ اس لیے ماں باپ کے ساتھ احسن سے احسن رویہ اپنانا چاہیے۔ اسلام کا حکم کیا ہے؟ بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرو، جس قدر نیکی ہو سکتی ہے والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ کتابوں کے اندر، حدیث کی کتب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لوگوں کا ایک واقعہ بیان کیا، طویل واقعہ ہے، مختصراً میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب 3 آدمی غار کے اندر پھنس گئے، نکلنے کا کوئی رستہ نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ اپنے نیک اعمال کا واسطہ ڈال کر اللہ سے دعا کرو، اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ تو تینوں آدمیوں نے دعا کی۔ ان میں سے جو آج کے ٹاپک کے متعلقہ ہے وہ آپ کے گوش گزار کرنا۔ ایک ان میں سے کہنے لگا، یا اللہ، میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، میں نے بکریاں گھر میں رکھی ہیں، ان کو چرانے کے لیے باہر نکلتا ہوں، جب شام کو واپس آتا ہوں، بکریوں کا دودھ دو کر سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا ہوں۔ میرے بچے چھوٹے چاہے بھوکے ہوں، روتے ہوں، میں اپنے بچوں سے پہلے اپنے والدین کو وہ دودھ پلاتا ہوں۔ کہنے لگا، ایک دن یا اللہ تو جانتا ہے میں لیٹ ہو گیا، بکریاں لے کر واپس آیا، والدین سو چکے تھے، میں نے بکریوں کا دودھ دویا، دھونے کے بعد پیالے لے کر ماں باپ کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا بوڑھے والدین ہیں، پتہ نہیں ان کو اگر نیند سے بیدار کروں گا پھر ان کو نیند آئے یا نہ آئے، بڑھاپے میں یہ مسائل بھی ہوتے ہیں، لیکن جب تک یہ خود بخود اٹھ نہیں جاتے اس وقت تک میں نے ان کو اٹھانا نہیں ہے، اور جب تک میرے ماں باپ دودھ نہ پی لیں گے میں نے بچوں کو بھی نہیں پلانا، کیونکہ ماں باپ اول ترجیح ہے۔ یا اللہ، رات دیر سے کہیں ان کی آنکھ کھلی، میرے بچے روتے رہے، جب تک میں نے اپنے والدین کو دودھ نہیں پلوا دیا اس وقت تک میں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں دیا۔ یا اللہ، اگر میں نے تیرے حکم کے مطابق تیری رضا کے لیے یہ کام کیا ہے تو یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ تو پتھر جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ یہ پہلے لوگوں کے واقعات میں جو واقعہ ہے یہ اس بات کا سبق ہے
کہ ہم نے اپنے والدین کو کس مقام پر رکھنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تھا، کہنے لگا جی کماتا تو میں ہوں، والد صاحب جب چاہتے ہیں اس میں سے خرچ کر دیتے ہیں، آپ ان کو روکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے خوبصورت الفاظ ارشاد فرمایا تو خود تو دیکھ تیرا مقام کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے۔ انت ومالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی اس کا سب سے زیادہ حقدار تیرا باپ ہے، وہ جس طرح چاہے ضرورت کے مطابق تصرف کر سکتا ہے۔ یہ والدین کا حق ہے۔ والدین کو راضی رکھنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے ایک بیٹے کو، بیٹی کو ہر وہ کردار ادا کرنا چاہیے جس سے والدین خوش ہو جائیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا جملہ بولا، فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، والد جو ہے جنت کا درمیان والا دروازہ ہے، اوسط ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں میں سے درمیانہ دروازہ، بڑا گیٹ، یہ والد ہے۔ یعنی جو آدمی والدین کی خدمت کرتا ہے وہ اللہ کی توفیق سے جنت کے بڑے درمیان والے گیٹ سے جنت کے اندر جائے گا۔ یہ چند احادیث اور آیات، ان سے جو مسئلے اخذ ہوتے ہیں وہ کچھ اس طرح ہے کہ ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اچھا سلوک، بہترین سلوک اختیار کرنا چاہیے۔ دوسری چیز فرمایا والدین کے ساتھ گفتگو ہمیں نرم انداز میں کرنی چاہیے۔ آج کی نوجوان نسل اس سے آ رہی ہے، اسے بڑوں کا احترام نہیں ہے، والدین کا احترام نہیں ہے۔ شریعت ہمیں یہ کہتی ہے والدین کے ساتھ نرم گفتگو کرو۔ تیسرے نمبر پر بات ہے کہ اگر والدین کو پیسے کی ضرورت ہو تو والدین کو کلی اختیار دینا چاہیے، ہمارے مال سے جتنا خرچ کر سکتے ہیں کر لیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انت ومالک لابیک۔ چوتھی چیز، ماں باپ کے سامنے عاجزی، انکساری، گردن جھکا دینا، یہ والا رویہ اپنانا چاہیے، نہ یہ کہ سر اٹھا کر سخت لہجے کے اندر والدین کے ساتھ بات کی جائے۔ پانچویں چیز والدین کی خدمت ہے۔ بوڑھا انسان بستر پر لیٹے لیٹے تھک جاتا ہے، اعضاء میں درد محسوس کرتا ہے، والدین کے پاؤں دبانا، جسم دبانا، ان کی خدمت کرنا، اسلام اس چیز کا تقاضا کرتا ہے۔ ہمیں والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ چھٹی چیز جو احادیث سے ثابت ہوتی ہے وہ ہے دعائے خیر۔ والدین کے حق میں دعا کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔
ایک حدیث میں بھی فرمایا صدقہ جاریہ میں سے ایک یہ ہے او ولد صالح یدعو لہ، اولاد کی ایسی تربیت کر جائے کہ اولاد اس کی حق میں دعا کرے۔ ساتویں چیز، اگر اس کے والدین مسلمان نہیں بھی غیر مسلم ہیں، پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ اس سے آپ والدین کی اہمیت سمجھ سکتے ہیں۔ اگر وہ دین اسلام کی شریعت کے خلاف کوئی حکم دیں، معذرت کے ساتھ انکار کر دیں، لیکن ان کی خدمت کرنا، ان کا احترام کرنا، چاہے وہ کافر ہیں، پھر بھی حکم یہی ہے کہ ان کا احترام کیا جائے۔ آٹھویں چیز، والدین کے ساتھ جو آپ کا رویہ ہے، عملی برتاؤ، وہ نظر آنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ زبانی جمع خرچ ہو، عملاً نظر آنا چاہیے کہ یہ والدین کا احترام ہو رہا ہے۔ نویں چیز، کوئی معاملہ ہو، والدین کی خوشی کو ترجیح دینی چاہیے۔ دو کام ہیں، ایک پر والدین راضی نہیں، ایک پر راضی ہیں، ایک پر خوش نہیں، ایک پر خوش ہے، تو والدین کی خوشی اس کو اہمیت دینی چاہیے۔ 10ویں چیز، کوئی ایسا عمل، ایسا کام والدین کی خاطر کریں، ان کے سامنے کریں کہ ان کے چہرے پر خوشی آ جائے، وہ خوش ہو جائے آپ کا کام دیکھ کر۔ ایسا کام نہ کریں جس سے والدین خوش ہونے کی بجائے پریشان ہو جائیں۔ تو ایسا کام کرنا چاہیے جس کے ذریعے ماں باپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، خوشی آ جائے۔ 11ویں چیز، معاملات کے اندر والدین سے مشاورت کرنی ہے۔ رشتہ کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، تو آپ والدین سے مشورہ کریں، اس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ تو مشورہ بھی کرنا چاہیے والدین کے ساتھ۔ 12ویں چیز، اگر کوئی حکم دے، خندہ پیشانی کے ساتھ اس پر عمل کرے۔ یہ نہ ہو کہ بندہ عمل بھی کر لے اور منہ بھی بسورے، خوشی کے ساتھ اس انداز میں اس پر عمل کرے کہ وہ سمجھے کہ اس نے میرے حکم پر عمل کیا ہے۔ اسی طرح کسی جگہ پر جانا ہو تو جانے سے پہلے 13ویں نمبر پر ہے کہ ماں باپ سے اجازت لے لیں۔ اجازت لینے سے وہ خوش ہو جائیں گے کہ ہم سے پوچھ کر یہ جا رہا ہے۔ تو معاملات کے اندر کہیں سفر پر جانا، رشتہ کرنے، ان معاملات کے اندر ان سے اجازت لے لیا کریں۔ 14ویں چیز ہے کہ جب والدین بات کر رہے ہوں تو خاموشی اختیار کی جائے، ان کی بات توجہ کے ساتھ سنی جائے۔ یہ والدین کے احترام کے اندر ایک اہم چیز ہے۔ 15ویں چیز کہ والدین کے ساتھ سامنے آپس میں جھگڑا نہ کیا جائے۔ جب دو بھائی والدین کے سامنے آپس میں جھگڑا کریں گے تو والدین پریشان ہوں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں۔ اسی طرح بڑھاپے میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے ایک بوڑھے آدمی کی طبیعت میں۔ چڑچڑاپن سے اکتاہٹ نہ ہو۔ ماں باپ کی وفات کے بعد بھی حقوق ہیں، ان کے لیے دعا کرے، ان کی طرف سے صدقہ کرے۔ اگر ان کے اوپر کوئی قرض ہے تو قرض کی ادائیگی کرے۔
اس کے بعد صلہ رحمی کرے، اس کے رشتہ داروں کے ساتھ، والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اگر والدین کوئی وصیت کر گئے ہیں اس کے اوپر عمل کرے۔ یہ وہ چند ایک چیزیں ہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں والدین کی خدمت، ان کے احترام کے لیے ثابت ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ راہ پہ جس نے کانٹے بچھائے، گالیاں دی پتھر برسائے، اس پہ چھڑکی پیار کی شبنم، میرے محمد کھل کے مجسم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ